بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی۔ عزیزان محترم، دیکھیں قرآن کریم پروردگار عالم کی وہ کتاب ہے کہ جسے خداوند عالم نے معجزہ بنا کے نازل کیا ہے، اور اپنی اسی کتاب کے اندر خداوند عالم نے یہ آیت جو نازل کی ہے، جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ان علینا للہدی۔ توجہ کیجیے گا لفظوں پر، ان علینا للہدی، دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا اور آخرت کا حساب کتاب بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اگر آپ اس آیت کریمہ میں کہ جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ اللیل، قرآن مجید کا یہ 92 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 12 ہے، اگر آپ اس پہ توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں کہ پوری تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کوئی دور آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا تاریخ بشریت کا کہ جس میں خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام نہ کیا ہو، اور کسی نہ کسی ہادی کو، کسی نہ کسی حجت کو اپنی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے معین نہ کیا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ خداوند عالم نے اس طریقے سے کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی سلسلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا ہے۔ تو اگر پروردگار عالم نے ہر قوم اور ہر قبیلے کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ ان علینا للہدی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم ہادی معین کرنے والے ہیں، ہم ہدایت کا انتظام کرنے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی خداوند عالم کی ذات پر ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ خداوند عالم اسلام سے پہلے کے لوگوں کے لیے تو ہدایت کا انتظام کرے، لیکن اسلام کے بعد والے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ہدایت کا انتظام نہ ہو۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی معین ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم سیرت مصطفی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، ان کی احادیث کا مطالعہ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر اپنے بعد اپنے جانشین، اپنے وزراء، اپنے خلفاء کا تعارف کروایا ہے مختلف انداز میں، جو جسے یوں کہا جائے کہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں وہ احادیث موجود ہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جب انسان اس دور سے نہ گزرا ہو کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی حجت خدا، کوئی نہ کوئی ہادی موجود رہا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ہادی انسانوں کے درمیان متعارف نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حجت خدا سے یہ زمین خالی رہی ہو۔ تو ہر دور میں خداوند عالم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشینوں کا جب تعارف کروایا کہ میرے بعد نام لے کے بھی تعارف کروایا ہے، لقب بیان کر کے بھی تعارف کروایا ہے، اور حد یہ ہے کہ ولدیت کے ساتھ بھی 3 طرح سے روایات بیان کی ہیں۔ تو اگر ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں تو چونکہ ہماری گفتگو اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، تو آپ دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ عصمت و طہارت کی 7ویں نمبر پر ہیں، 7ویں معصوم ہیں، اور اگر ہم انہیں امامت کے اعتبار سے دیکھیں تو سلسلہ امامت کے 5ویں امام ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت
اور حیات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں آپ کی ولادت کب ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی؟ 1 رجب 57 ہجری، اور شہادت آپ کی کب ہے؟ 7 ذی الحج 114 ہجری میں۔ تو آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 57 سال۔ تو اگر آپ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو سلسلہ عصمت کے 7ویں نمبر پر ہیں اور سلسلہ امامت کے 5ویں نمبر پر ہیں۔ تو اگر اسی امامت اور عصمت کو ملا دیا جائے، جوڑ دیا جائے، جمع کر دیا جائے، 5 اور 7 کو برابر برابر رکھا جائے تو آپ کی زندگی خود بخود نظر آتی ہے کہ 57 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کی عمر مبارک بھی 57 سال ہی رہی ہے۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک امتیاز تھا کہ خداوند عالم نے آپ کو اس انداز سے دنیا میں بھیجا کہ آپ کی عمر مبارک کے مطابق آپ عصمت اور امامت کے اعلان کے لیے، یعنی یوں کہا جائے کہ آپ ایک طرف اگر اعلان ولایت کرنے والے ہیں تو دوسری طرف منصب عصمت پر بھی فائز ہیں، اور اسی اعتبار سے آپ کی عمر مبارک خداوند عالم نے قرار دی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے آنے کی بشارت بھی دی ہے، روایات کے ذریعے بیان کیا ہے کہ میرے بعد جو میرے جانشین ہوں گے ان میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یعنی محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا تعارف جس وقت کروا رہے تھے تو جابر بن عبداللہ انصاری وہاں پر موجود ہیں۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعارف کرواتے کرواتے آپ کے نام تک پہنچیں کہ آپ کے 5ویں جانشین، آپ کے 5ویں خلیفہ، آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ہوں گے، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہوں گے، جو حسین ابن علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ تو وہاں پر رک کر جناب جابر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں۔ اب آپ یہاں پر پروردگار عالم کا کرم دیکھیں خداوند عالم کا جناب جابر کی ذات پر، کہ کیا خداوند عالم نے ان کو عظمت عطا کی ہے صحابی ہونے کے ناطے، محب اہل بیت ہونے کے ناطے، کہ آپ صحابی رسول بھی ہیں اور محب اہل بیت علیہم السلام بھی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دل کے اندر روشن اس شمع ولائے اہل بیت علیہم السلام کو محسوس کیا کہ جسے خداوند عالم نے آپ کے دل کے اندر یوں کہا جائے کہ روشن کیا ہے، اور پروردگار عالم نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان خلفاء کا تعارف کرواؤ، اپنے جانشینوں کا تعارف کروائیے۔ تو آپ نے تعارف کروایا اور جابر سے کہا کہ اے جابر اس بات کا خیال رکھنا، میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں، اور وہ بشارت یہ ہے کہ دیکھو خداوند عالم نے تمہیں طول عمر عنایت کی ہے، اور تم میرے اس فرزند سے ملاقات کرو گے جس کا نام توریت میں باقر ہے۔ تم اس سے ملاقات کرو گے، اس میرے 5ویں فرزند سے۔ تو جب تم اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ کیا کہنا جناب جابر کی عظمت کا، کتنی محبت ہوگی ان کے دل کے اندر کہ خداوند عالم نے ان کا انتخاب کیا ہے باقاعدہ، کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام فرزند، پیغمبر کے جانشین برحق دنیا میں آنے والے ہیں۔ کب؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما کر گویا یوں کہا جائے کہ انہوں نے بشارت دی جناب جابر کو، اور جناب جابر نے یہ الفاظ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیے، اور حد یہ ہے کہ جناب جابر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے یہ الفاظ سنے کہ میں آپ کے 5ویں جانشین سے ملاقات کروں گا، تو اب آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، مولائے کائنات کا دور گزرا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور گزرا، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے،
اور ادھر جابر ہیں کہ مسلسل انتظار کر رہے ہیں، کس کا؟ اس 5ویں فرزند کا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا دور گزر رہا ہے، اور جابر کی حالت یہ ہے کہ گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر، سڑکوں پر، چوراہوں پر یا باقر یا باقر یا باقر کہتے ہوئے گزرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ دنیا نے آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے کہ اے جابر یہ کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے، یہ کیا کیا ہوا ہے، کس کو اتنا پکارتے پھرتے ہو، اتنے ضعیف العمر ہو گئے ہو۔ حد یہ کہ جابر بہت ضعیف ہو گئے تھے، لیکن آپ کی زبان پہ ایک جملہ تھا کہ چونکہ میں زندہ رہوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے، اللہ کے برحق ولی نے، نبی نے، سرکار رسالت نے، ختم المرسلین نے مجھے یہ بشارت دی ہے، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ الفاظ پورے ہو کر رہیں گے۔ جابر کا یقین دیکھیں، یہ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابہ کا مرتبہ کہ پیغمبر پر اپنی جان دے رہے ہیں، گویا اب پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ یقین رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں کہ جو حضور نے کہا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اور مجھے اس وقت تک موت آ نہیں سکتی ہے چاہے میں کتنا ضعیف العمر کیوں نہ ہو جاؤں، جب تک کہ آپ کے جانشین برحق، آپ کے ہم نام امام محمد باقر علیہ السلام ابن امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام سے ملاقات نہ کر لوں، ان کی زیارت نہ کر لوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جناب جابر کا یہ دور گزر رہا ہے، اور ایک دن جب آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے دولت سرا پر آپ بیت الشرف میں حاضر ہوئے، مولا کی خدمت میں موجود تھے، پہنچے، کیا دیکھا کہ ایک کم سن بچہ سامنے نگاہوں کے آیا۔ تو جابر نے ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، کہا کہ ذرا آگے تشریف لائیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام آگے بڑھ گئے، جیسے ہی آگے آئے تو جابر نے کہا کہ ذرا پیچھے جائیے، تو امام محمد باقر علیہ السلام پیچھے ہٹے، جیسے ہی پیچھے ہٹے ایک دم چونک کر کہنے لگے کہ یہ تو ہو بہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہیں، رب کعبہ کی قسم کہ جو میرے حبیب نے کہا تھا، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا، ان میں وہی تصویر پائی جاتی ہے، یہ ہو بہو پیغمبر اکرم کی تصویر ہیں، یہ وہی فرمان کی مجھے تعبیر مل رہی ہے گویا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کی تھی۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، یہ میرے بیٹے محمد باقر ہیں، اور یاد رکھو میرے بعد یہ تمہارے امام ہوں گے۔ یہ سن کر جابر اٹھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگے کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ اے فرزند رسول، آپ کے جد بزرگوار نے آپ کو سلام کہلایا ہے۔ امام زین العابدین کہ یہ عظیم المرتبت جانشین امام محمد باقر علیہ السلام جابر کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ اپنے نانا کا نام سن کر، اپنے نانا کی جانب سے ملنے والے سلام کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور اپنے نانا کو یاد کیا اور سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے جابر، تم پر بھی ہمارا سلام ہو کہ تم نے ہمارے نانا کا سلام ہم تک پہنچایا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ جابر کو خداوند عالم نے اتنی عمر عنایت کی اور بشارت دی ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام کا لگتا ہے کہ یہ صلہ دیا ہے خداوند عالم نے کہ جابر کا انتخاب کیا ہے، اور جابر پوری عمر اس بات کا انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد روزانہ تقریباً روزانہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر تشریف لاتے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے زانوِ ادب طے کرتے تھے اور ان سے کسب فیض کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ جملے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس کم سنی میں بھی وحی الہی سے سرشار نظر آتے ہیں۔
یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کے اس عظیم المرتبت فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کو محسوس کریں اور ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔